کئی دنوں سے ہمارا سبق چل رہا ہے قرآنی عربی کورس کی تدریس کے حوالے سے، ٹیکنیک کے حوالے سے۔ قرآنی عربی کورس کو چونکہ اس کو نئے پروگرام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، نئی ٹیکنیک کے ساتھ، جو جدید ریسرچ ہے اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کورس کو کور کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ لوگ کس طرح سے کم ٹائم میں کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ٹیکنیک کو سمجھیں، جیسے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور یہ ساری باتیں جو اس سے پہلے آپ کے درمیان آئی ہے پڑھانے کی ٹیکنیک کے حوالے سے، گروپ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مزید جو ایک کئی لیکچرز آپ کے سامنے آئے، ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، ذہن میں لائیں، اور اس کے بعد اب آگے کی بات جو ہے آپ تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آج کی بات ساری باتوں کا نچوڑ ہوگا، اور یہ کہ ایک استاد کے لیے، ایک معلم کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں یہاں پھر سے اسے اسکرین شیئر کے ذریعے شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ چیٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ لکھتے رہیں جو باتیں پوچھی جائیں۔ چیٹ باکس کھلا ہے۔ ہلو کاتولی باقی یہ کیا کر رہی، رکھ کے جا رہی کہ لے کے جا رہی؟ نہیں تیرے پاس رکھتا ہوں، میں دے دوں۔ مولانا ظہیر صاحب آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے، میں وہ یہاں پر زوم کی اسکرین پر برابر نہیں آ رہا تھا، میں اس کو اسکرین شاٹ کر کے لانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں۔ حضرت یہ تو سب کے پاس آپ نے بھیجا ہے نا؟ اچھا، اب دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، طلبہ کی صلاحیتوں کو کیسے پہچانے اور پھر ان میں کمال کیسے پیدا کرے۔ نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ جی حضرت۔ جی کے ساتھ بولتے رہیں، یہاں پر حاضری کا ثبوت دیتے رہیں تاکہ آسانی کے ساتھ اور فائدے کے ساتھ یہ لیکچر ہمارا مکمل ہو۔ جی جی۔ آپ کے سامنے کچھ پبلک اسپیکنگ کے یا ذہن سازی کے، یا آپ اس کو اور آگے بڑھ کر کہیں گے مائنڈ کنٹرولنگ کے، برین واشنگ کے، کسی کے ذہن پر آپ کیسے عبور کر سکتے ہیں، کسی کے ذہن تک اپنی بات کو کیسے پہنچا سکتے ہیں، کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ کس انداز میں باتوں کو کیچ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ فلٹرز ہوتے ہیں، عام طور پہ 12 فلٹرز ہے، لیکن ہم نے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شارٹ ٹائم کے لیے 6 فلٹرز آپ کے سامنے لیے۔ یہ 6 فلٹرز آپ کے سامنے، کل فلٹرز 12 ہے، 6 فلٹرز پہ ہم بات کریں گے۔ آپ حضرات اسے دیکھتے رہیں۔ یہ پہلا ہے، دیکھیں 2 ورڈز نظر آ رہا ہے آپ کو، 2 ورڈز۔
کیا مطلب ٹوورڈس کے؟ یہ ایک فلٹر ہے، یہ ایک مزاج ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے ٹوورڈس، اور ایک ہے اوے فرام. یہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کی ضد ہے. ٹوورڈس، اوے فرام. جی، ٹوورڈس ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ٹوورڈس کہ جو کسی مقصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، جن کے سامنے جو یہ ہوتا ہے ان کے دماغ میں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، میں یہ کروں گا تو مجھے کیا ٹارگیٹ، کیا مقصد حاصل ہوگا، میرا گول کیا ہے اس سے. یعنی ان کی خاص منزل ہوتی ہے، وہ اپنی منزل کو دماغ میں لا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے پھر کام کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کا ایسا ذہن ہوتا ہے. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے، ہر کام کو شروع کرتے وقت اپنے ذہن کے اندر دماغ دوڑاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، اس کا بینیفٹ کیا ہے میرے لیے، جی اس سے مجھے کیا چیز حاصل ہوگی. یہ ٹوورڈس، سمجھ رہے ہیں ٹوورڈس کیا ہے؟ جی جی. ٹوورڈس یہ کہ یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے ملے گا کیا، یہ ٹوورڈس. اور اس کے اپوزٹ میں اوے فرام، بالکل اس کا الٹا، اس کی ضد. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ بھی کام کرتے ہیں، اس طرح سے ٹوورڈس کرتے ہیں. تو یہ اوے فرام بھی کام کرتے ہیں، مگر ان کا یہ ہے کہ یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے. اوے فرام کی ذہنیت جن لوگوں کی ہوتی ہے، یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ تکلیف سے یا پریشانی سے بچنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہی لکھا ہوا ہے خوف و پریشانی سے راحت. تو تکلیف سے بچنے کے لیے یا کسی چیز کے ڈر کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں، یہ ہو گیا اوے فرام. یہ سمجھ میں آ گیا؟ بس یہ نام انگلش میں یاد رکھیں، باقی آپ اس کو سمجھیں کہ ٹوورڈس کیا ہے، اوے فرام کیا ہے. ہم اس کو کھولتے ہیں. ٹوورڈس جو کسی چیز کے حصول کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اور اوے فرام جو کسی چیز سے بچنے کے لیے یا کسی کے ڈر سے کوئی کام کرتے ہیں. یہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. آپ دماغ دوڑائیں گے تو آپ کو ابھی سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ساتھی تو ایسا ہے، یہ ساتھی تو ایسا ہے. جسے اب آپ عبادات کو لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جو عبادات کریں گے، وہ جنت کے حصول کے لیے عبادت کریں گے، وہ خدا کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے ایسے لوگ. جی 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 بالکل. سابقوا الی الخیرات، نیک کاموں کی طرف، بھلائی کی طرف لپکیں گے، بڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جنت حاصل کرنا ہے، خدا کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ جی بھلائی کے کام کرتے ہیں، نیک کے کام کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے یہاں پہ عبادات کرتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے. تب ان لوگوں کو نا جو سوچ ایسی رکھتے ہیں، ان کو زیادہ پریشر ڈالنے کی، ڈانٹنے کی، ڈپٹنے کی، زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے یہ کرنا ہوگا، مجھے جنت چاہیے تو مجھے یہ کرنا ہوگا. تو یہ ٹوورڈس کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹوورڈس. اور اوے فرام، یہ بھی عبادات کریں گے، یہ بھی وہی کام کریں گے، لیکن عبادات یہ کیسے کریں گے؟ اوے فرام کی جو ذہنیت رکھتے ہیں، بہت اہم چیز ہے، توجہ چاہوں گا پوری طرح سے. جی جی انشاءاللہ. جو لوگ اوے فرام کی ذہنیت رکھتے ہیں وہ بھی عبادات کریں گے، لیکن وہ عبادات کریں گے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کی ڈر کی وجہ سے عبادات کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اوے جی فرام اور ٹوورڈس اللہ کی رضا مندی کے لیے اور جنت کے لیے عبادات کریں گے. اور اوے فرام کی جو ذہنیت رکھتے ہیں جو لوگ، وہ عبادات کریں گے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. تو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹوورڈس اوے فرام. اب اس جی کو ہم لے کر آتے ہیں ہماری اپنی زندگی میں. یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم. یعنی کسی موقع پر
آپ کو کسی موقع پر آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی ڈنڈے کے ذریعے سے، اور کسی موقع پہ کیڈبری پیش کرنا پڑے گی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو طالب علم ہے، آپ کے پاس جو پڑھ رہا ہے، یا آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے، یا پھر آپ کہیں جا رہے ہیں، یا کوئی آپ کا دوست ہے، ان دنیا کے ہر مرحلے میں آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں. اس چیز پر سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں. تو یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں نا، انہیں میٹھے بول کی ضرورت ہوتی ہے، جی انہیں کیڈبری کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں کسی تحفے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو اوے فروم ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے. جو ٹورڈس ہوتے ہیں انہیں انعام کی ضرورت پڑتی ہے. یہ چیز اب آپ اس کے مطابق قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں. قرآن کریم پورا اسی طرح سے نازل ہوا ہے، انہی فلٹرز کے ساتھ نازل ہوا ہے، انہی مزاج انسانی انہی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. سورہ فاتحہ اٹھائیے. انعمت علیہم، یہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، جی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. یہ ٹورڈز سے، ٹورڈز جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ان کا راستہ، یہ ٹورڈز سے جنت چاہیے تو. اور اوے فروم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جہنم سے بچنا ہے تو ان لوگوں کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا. اب قرآن کریم کو آپ کس انداز سے اٹھاتے جائیے اور پورے قرآن کریم کا اجرا کرتے چلے جائیے. کہیں جو انعامات کا ذکر ملے گا تو کہیں عذاب کا ذکر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان دونوں طرح کے ہیں. کچھ لوگ ہیں ٹورڈز سے، وہ انعامات کے حصول کے لیے آگے بڑھنا چاہیں گے، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیں گے کچھ، تو ان کو کرانے کے لیے نا کوئی ڈر چاہیے، کوئی خوف چاہیے، تو عذاب کا ڈر ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ نیکی کر سکے، بھلائی کی کام کر سکے. یہ دونوں طرح کے فلٹرز انسان کے درمیان موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، کچھ لوگ ویسے ملیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ بتائیں گے یہ ملے گا آپ کو، یہ ملے گا آپ کو، آپ یہ کریں گے تو یہ ملے گا، تو بڑے شوق و رغبت سے کریں گے. لیکن کچھ لوگوں کو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، انٹرسٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی. ہاں آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے فیل ہو جاؤ گے، تم یہ نہیں کرو گے سزا ملے گی، پنشمنٹ دی جائے گی آپ کو، تو اس ڈر کی وجہ سے پھر کام کریں گے. یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ قرآن کریم کو آپ اٹھا کر دیکھیے. آگے چلیے سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے. پہلے ھدی للمتقین، کہ متقیوں کا ذکر ہے. یہ یہاں سے ہمیں بتانا چاہ رہی ہے ان لوگوں کے لیے متقیوں کی آیات اللہ نے اتاری جو ٹورڈز کی ذہنیت رکھتے ہیں. اس کے بعد دوسرے صفحے سے آ جائے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہاں سے اوے فرام جو ذہنیت رکھتے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو سوچو ایسا ہو جائے گا، تو ڈر کی وجہ سے سیدھا راستہ پکڑ لو. تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اور مثال آپ اس کی لیجئے. آپ ایک آدمی ہے، ایگزامپل لیں، ایک آدمی ہے، وہ صبح کو ورزش کرنا چاہتا ہے، صبح اٹھ کر ورزش کرنا چاہتا ہے. اب بتائیں اس کو ورزش کے لیے کون سی چیز اٹھائے گی؟ جی بتلائیے علماء کرام. آدمی صبح اٹھ کے ورزش کرنا چاہتا ہے، اس کو ورزش کے لیے کون سی چیز اٹھائے گی؟ یہ سوچتا ہے کہ بھائی اس کی صحت برقرار رہے، جی بیماری سے دور رہے. آدمی اب اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے. ٹورڈز اوے فرام، آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایک آدمی ورزش کرنا چاہ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا وزن بہت بڑھتا جا رہا ہے، موٹاپا بڑھ رہا ہے. تو موٹاپے سے بچنے کے لیے، وزن کو کم کرنے کے لیے، پیٹ بہت پھول رہا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ باہر آ رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، بیماری کے ڈر کی وجہ سے صبح اٹھ کے ورزش کرتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ملے گا آپ کو جو شوق سے کر رہا ہوگا. کیوں؟ وہ کہتا ہوگا، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہوگا کہ بیماری والی زندگی اچھی نہیں ہے، میرے جسم میں جو ہے موٹاپا آتا جا رہا ہے، وزن بڑھتا جا رہا ہے، اس سے بیماری پھیلے گی، تو مجھے جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا چاہیے. یہ چیز ورزش کرے گا وہ. اور ایک بندہ آپ کو ایسا ملے گا جو یہ چاہے گا کہ آدمی کو فٹ رہنا چاہیے، ایک دم مست باڈی رہنی چاہیے، فٹنس اچھی ہونی چاہیے، تندرستی توانائی برابر ہونی چاہیے. تو اس کو یہ فٹنس اور تندرستی یہ صبح اٹھائے گی ورزش کرنے کے لیے. دونوں الگ ہو گیا. تو ایک ٹورڈز سے ایک اوے فروم ہے.
جو فٹنس کے لیے اٹھ رہا ہے, جو تندرستی کے لیے اٹھ رہا ہے, وہ ٹوورڈ سے شوق و رغبت سے کر رہا ہے, اور اوے فرام ایک ڈر کے مارے کر رہا ہے کہ بیماری بدن میں چڑھنے لگے گی, بدن جام ہو جائے گا, تو یہ ڈر جی کی وجہ سے کر رہا ہے. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی بندے کے اندر کلاس کی مثال لے لیجیے. آپ اپنے کلاس کی مثال ہے, یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ بتلانا اصل پوائنٹ یہ علماء کرام آپ نوٹ کرتے چلیں کہ بندے کو کام پر لانے والی چیز, کام پر ابھارنے والی چیز, حرکت میں لانے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ حرکت میں لانے والی. ایک بندے کو جو کیا کہیں گے, ڈرائیونگ فورسز, اس کو چلانے والی بندے کو, جی اٹھانے والی بندے کو کون سی چیز ہے؟ ایک بندہ صبح اٹھ رہا ہے, کیوں بیماری کے ڈر کی وجہ سے اٹھ کے ورزش کر رہا ہے, اور ایک بندہ اٹھ رہا ہے صبح میں فٹنس کے لیے اٹھ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے, دونوں کے مزاج میں فرق ہے. کام ایک ہی کر رہے ہیں لیکن دونوں الگ الگ ہیں. آپ اس کی ایک اور مثال لے لیجیے, جیسے کہ بچے, اب آپ گھر میں بچے لیں یا آپ کے مدرسے میں بچے لے لیجیے, آپ کی بات نہیں مانتے ہیں, بس اوقات بات مانتے, بات نہیں مانتے تو ہم عام طور پر کہتے ہیں بچے یار چھوڑو بچوں کو کیا سمجھانا, بچوں سے کیا بحث کرنا, کیا حجت کریں گے بچوں سے. یہ دونوں طرح کے بچے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ایسے. جی چلے, تو بعض اوقات بچے بات نہیں مانتے ہماری. اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے, سوچنا اور سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کو اس طرح سمجھا رہے ہیں جس طرح اس کو سمجھانا چاہیے. نہیں, آپ نہیں سمجھ رہے میرے خیال سے. اب سمجھیں گے. دیکھیں, انسان کے سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں فرق ہوتا ہے. آپ ٹوورڈس اور اوے فرام اگر سمجھ گئے تو اب سمجھیے اس کو. جی, آپ جو مثال کے طور پر بچہ جو ہے ٹوورڈس پرسن ہے, بچہ ٹوورڈس پرسن ہے, اور آپ اوے فرام کی ذہنیت رکھتے ہیں. آپ استاد ہے, آپ کی ذہنیت اوے فرام کی ہے, اور بچہ ٹوورڈس کی ذہنیت رکھتا ہے. تو آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر پڑھائی نہیں کرو گے تو تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا, دنیا خراب ہو جائے گی, کچھ نہیں ملے گا, شادی بیاہ نہیں ہو پائے گی, مستقبل سیٹ نہیں ہو پائے گا. آپ اس کو بچے کو ڈرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بچے کو ڈرا رہے ہیں کیونکہ آپ کی ذہنیت یہ, لیکن بچہ ڈر لینے والا ہے نہیں. بچے کی زندگی کچھ اور ہے, شانی کچھ اور ہے. تو آپ کے ڈرانے کا اس پر اثر نہیں پڑے گا, ہلکا پھلکا اثر جائے گا, لیکن اس کے اندرونی جسم میں, اس کے اندر اس کے دماغ میں کوئی اثر نہیں ہوگا, اس کی ذہنیت پر اثر نہیں پڑے گا اس کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ٹوورڈ سے. سمجھ رہے ہیں غلطی جی کہاں ہو رہی ہے ہم سے؟ اب دیکھیں, آپ اب اپنے تدریسی سالوں کو آپ خدمات کو سامنے لائیے. غلطیاں ہم سے یہ ہوتی ہے, بچہ اوے فرام ہے تو آپ اس کو جو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں ٹوورڈس کی, بچہ ٹوورڈس سے تو آپ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اوے فرام کی. تو کہاں سے قبول کرے گا وہ؟ اس کی ذہنیت ڈر کی نہیں ہے, آپ اس کو ڈرا کے پڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ٹوورڈس سے. تو آپ کیا جی کریں گے؟ اگر آپ بچے کو ڈرا رہے ہیں یہ فیل ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو بچہ بات ہی نہیں مانے گا, کیونکہ ذہنیت اس کی وہ اس طرح کی ہے ہی نہیں, وہ موٹیویٹ ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ نے پیٹرول ہی غلط ڈالا ہے, آپ صحیح پیٹرول نہیں ڈال رہے ہیں تو اثر نہیں پڑے گا بچے پہ. بچہ جی ٹوورڈ سے تو اس کو انعام دیجیے. جی, جو جملے آپ نے منفی میں بولے ہیں, منفی سینس میں آپ نے جو جملے بولے ہیں, ان کو مثبت انداز میں, مثبت سینس میں آپ بولیے. وہی جملے آپ جو مثبت انداز میں دوہرا دیجیے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے, آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا. آپ کیا کہہ رہے تھے پہلے؟ مستقبل خراب ہو جائے گا, جی فیل ہو جاؤ گے, لوگ تانے دیں گے. تو آپ اس کو بدلیے. آپ اگر بچہ ٹوورڈ سے تو اس کے سامنے اس انداز میں آپ کی گفتگو ہونی چاہیے, بیٹا آپ پڑھو گے تو آپ کا مستقبل سیٹ ہو جائے گا, لوگ آپ پر فخر کریں گے, تعریفیں ہوں گی. تو منفی سینس جو جملے ہم بول رہے تھے اسی کو مثبت سینس میں ہم لے لیں گے تو بچے پر اثر پڑے گا. یہ چیز سمجھ رہے ہیں؟ عام جی طور پہ اب دیکھیں ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہے. ایک اور مثال لے لیجیے, بازار جاتے ہیں لوگ سامان خریدنے کے لیے, الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہے سامان کی. جی کچھ لوگ آپ دیکھیں گے اور سامان خریدنے سے پہلے پوچھیں گے کہ اس کے فائدے کیا کیا, بینیفٹس کیا ہے اس کے.
اس کے اندر کیا کیا فیچرس ہیں, کیا کیا فوائد اس کے اندر موجود ہے. کچھ لوگ آپ کو اس طرح ملیں گے, لیکن کچھ دوسرے ایسے ملیں گے جو چیز وہی خرید رہے ہوں گے, لیکن وہ پوچھیں گے جی کب تک چلے گی, خراب تو نہیں ہو جائے گی. ٹوورڈس اوے فرام, ہر جگہ یہ لوگ ملیں گے آپ کو. آپ کو ان کو ہینڈل کرنا ہے ان کی ذہنیت کے اعتبار سے. جیسا بندہ ہے ویسا آپ کو ہینڈل کرتے آنا چاہیے. جیسے کہ گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں. اب گاڑی خریدنے کے لیے ایک بندہ پہنچا تو وہ پوچھ رہا ہے کہ گاڑی کا پیٹرول جلدی ختم تو نہیں ہو جاتا ہے نا, گاڑی کا پیٹرول جلدی ختم تو نہیں ہو جاتا ہے, پیٹرول زیادہ تو نہیں کھاتی ہے گاڑی یہ. لیکن ایک دوسرا بندہ آیا گاڑی خریدنے کے لیے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ گاڑی کے پیٹرول کا ایوریج کتنا ہے. یہ دیکھیں, جی گاڑی کے پیٹرول کا ایوریج فرق ہے دونوں کی ذہنیت. ایک میں ڈر پایا جا رہا ہے کہ پیٹرول تو نہیں ختم ہو جاتا جلدی, کیا رہے ٹھیک ہے. اور دوسرا جی کانفیڈنس ہے اس کے اندر, حوصلہ ہے اس کے اندر, وہ کہہ رہا ہے کہ ایوریج کتنا ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے یہ چیز. تو آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے, ان کی بات کرنے کے انداز سے, اسلوب سے ان کے سوچنے کا انداز پتا چلے گا, اور سوچنے کے انداز سے پتا چلے گا کہ وہ ٹوورڈ سے یا اوے فرام ہے. جب آپ جی کو یہ پتا چلے کہ ٹوورڈ سے اوے فرام ہے تو پھر آپ تقسیم کیجئے. جی ہم ایسا ہی کرتے ہیں, شروع میں اپنے چند بچوں کو جو داخلے ہوتے ہیں ان کو چند دن غور کرتے ہیں, ان سے تعارف کراتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز پوچھتے ہیں, باہر کی کلاس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, پھر ان کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ ٹوورڈ سے, یہ اوے فرام ہے. ٹوورڈس کو ایسے لے کر چلنا ہے اور اوے فرام کو ایسے لے کر چلنا ہے. تو پھر ان کے اندر کی صلاحیتیں نکلتی ہے, نکھار پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم بات کر چکے کہ اللہ نے بیکار کسی کو نہیں پیدا کیا, ہر ایک کے اندر ذہنیت ہے. اس ذہنیت کو کیسے کام میں لانا ہے, صلاحیت کو کیسے کام میں لانا ہے, یہ غور کرنا ہے. تو اس کے لیے چند فلٹرز ہوتے ہیں جس پر انسان کی گرفت پکڑ ہونا بہت ضروری ہے. ٹوورڈس اوے فرام. اچھا ایک بات اور یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی آپ کو کسی چیز میں ٹوورڈس معلوم ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں ٹوورڈس ہی ہوگا. بعض چیزوں میں اوے فرام ہوگا وہ, جی بعض چیزوں میں اوے فرام ہوگا وہ, بعض میں ٹوورڈس, تو بعض میں جیسے بعض سبجیکٹ میں کوئی ٹوورڈس ہوگا تو بعض سبجیکٹ میں کوئی اوے فرام ہوگا. میری اپنی حالت خود کی یہ تھی جی کہ میں بعض سبجیکٹ میں, بعض کیا کہتے ہیں مدرسے میں کتابیں الگ الگ فیلڈ کی ہوتی ہے سبجیکٹ, تو بعض سبجیکٹ میں ٹوورڈس تھا, بعض سبجیکٹ میں اوے فرام, دونوں طرح. بعض سبجیکٹ میں انٹرسٹ مجھے خود تھا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ مل جائے گا, اور بعض میں انٹرسٹ تھا ہی نہیں, تو پھر استاد کے پیچھے سے گرفت چاہیے, انتظامیہ کا پریشر چاہیے تاکہ آدمی پڑھے. تو وہ سبجیکٹ کی تیاری کے لیے اوے فرام. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ بھی سوچیے, اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا, آپ اپنے دوست ہیں, آپ کے طلبہ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, سارے ذہن میں آ رہے ہوں گے یہ ٹوورڈس سے, یہ اوے جی فرام ہے, جی یہ ٹوورڈس سے اوے فرام ہے. مزہ آ رہا ہوگا. ہو گیا یہ اتنا کلیئر, آگے چلوں پھر جی دوسرا جی چیپٹر ہے. تو یہ آپ کو اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے, تو طلبہ میں ہم نکھار پیدا کر سکتے ہیں. آگے چلے, ہم شارٹ کر رہے ہیں, مجھے اتنا سیشن پورا کرنا ہے. دوسرا جی اور تیسرا فلٹرز, میچرز اور مس میچر. میچر اور مس میچر. میچر اس میں اچھا میچ کرنے والا, اور مس میچر میچ کرنے کو پسند نہیں کرتا. جی میچر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ایسی ذہنیت رکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کا ججمنٹ کرنے سے پہلے, فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنے پچھلے کاموں کو دیکھتے ہیں, یا اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں, اپنے آس پاس والوں کو دیکھتے ہیں, وہ جن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھتے ہیں, جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں مولانا, کہ جی ہمارے باپ دادا نے کیا کیا تھا, ہمارے فلاں دوست نے کیا کیا تھا, ہمارے ابا جان نے انجینئرنگ کی تھی تو میں بھی انجینئر بنوں گا, میرے دادا جان نے ڈاکٹری کی تھی تو میں بھی ڈاکٹری کروں گا. یہ میچ کرتے ہیں, یہ اس طرح جی کی ذہنیت رکھتے ہیں لوگ جی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مس میچر ہوتے ہیں, وہ میچ کرنا پسند نہیں کرتے. ان کو کہیں گے آپ کے دادا ڈاکٹر تھے, آپ بھی دادا بنو. دادا ڈاکٹر تھے تو میرے کو کیا, میرے کو جی تو یہ انٹرسٹ, مجھے کچھ اور کرنا ہے. یہ ذہنیت بعض لوگوں کی ہوتی ہے. دونوں جی طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے مارکیٹ کے اندر جی. میچر جو ہوتے ہیں
وہ کاپی کریں گے. روایتی ہوتے ہیں کہ ہماری پرمپرائیں چلی آ رہی کہ ہمارے خاندان میں لوگ ڈاکٹر بنتے تو میں بھی ڈاکٹر بنوں گا. اور مس نیچر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اور ہٹ کے کرنا چاہتے ہیں, وہ سب جی سے الگ ہو کر کرنا چاہتے ہیں, وہ دنیا سے کچھ ہٹ کر کے دکھلانا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کر کے دکھلاتے ہیں الگ, انہی کو بولتے ہیں تخلیقی. جی, کریٹیو انسان ہے, کچھ ہٹ کے کرنا چاہتا ہے. یہ بھی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ اس کو قرآن کریم میں دیکھیے, وہی آیت لے لیجیے, انعمت علیہم, انعمت آپ نے انعام کیا, علیہم ان پر. سورہ فاتحہ کی آیت کا ایک جز ہے. یہاں پر یہ میچ کرنا ہے کہ کن لوگوں کی طرح بنو, تو کہ ان لوگوں کی طرح بنو جن پر انعام کیا گیا. تو میچ, یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اتاری جو میچ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں, روایتی ذہن رکھتے ہیں, یہ ان کے لیے. اور نیچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ ان لوگوں کے لیے جو کچھ کے کرنا چاہتے ہیں, کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ اگر کچھ ہٹ کے کرنا ہے تو ان لوگوں کا راستہ مت پکڑو جن پر غضب کیا گیا, جو گمراہ ہوئے. یعنی خدا کی حدود میں رہتے ہوئے کچھ ہٹ کے کرو. آئی بات سمجھ میں؟ جی کچھ لوگ اگر اپنے کیمرے آن کر لیں گے نا تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا, یا ہمیں لگے گا کہ ہاں ساتھ میں بات ڈسکس ہو رہی ہے. جی, تو یہ میچر اور مس میچر. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں میچر ہونے کی وجہ سے کہ جی مولانا قاسم نانوتوی ایسے تھے تو میں بھی ایسے بنوں گا, یہ چیز. اور بعض ہوتے ہیں مس میچر, نہیں میں سب سے ہٹ کے کر کے دکھاؤں گا, تو ان کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آپ قرآن کو دیکھیے, قرآن میچر مس میچر, بعض آیت آپ کو میچر ملیں گی, بعض آیت مس میچر ملے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی ذہنیت کی پوری رعایت کی. تو اب ہمیں اپنے تعلیمی سسٹم کے اندر, ایجوکیشن کے اندر اس کی بھرپور رعایت کرنی ہے. قرآن میں دیکھیں کہیں پہ انعام کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ یہ ایسے ان پر انعام کیا گیا, انبیاء کے قصے ملیں گے, اچھے لوگوں کے قصے ملیں گے. کیوں یہ اچھے لوگوں کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ ان لوگوں کے لیے کیا جو روایتی ذہن رکھتے ہیں کہ مجھے ان کے جیسا بننا ہے. اور کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے جو ہے نافرمانوں کو بتلا ہے, ان کو ایسا ہلاک کیا گیا, ان قوموں پہ غضب کیا گیا. یہ ان لوگوں کے لیے جو کچھ ہٹ کے کرنا چاہتے ہیں. تو ہٹ کے کرنا ہے آپ کو, لیکن خدا کی حدود کو پامال نہیں کرنا ہے. یہ چیز دونوں طرح کے آپ کو طلبہ ملیں گے. ایک اور مثال اس پہ لیجیے آپ, قرآن کریم کے بعد موبائل اس زمانے کی بنیادی ضرورت ہے. موبائل کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. ہمارے اچھے ساتھی ہیں, عالم بھی ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا ہمارے یہاں پہ نیٹ ورک تھوڑا سا, ان کے یہاں پہ میری دعا ہوئی ہے اصل میں ختم قرآن پر, تو میں نے کہا وہ ریکارڈنگ مجھے بھیجنا. تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ نیٹ ورک سلو ہے مولانا. تو میں نے کہا پھر زندگی کیسے گزرتی ہے وہاں پر, جہاں نیٹ نہ ہوا زندگی کیسے گزرے گی؟ لوگ پہلے 3 چیزوں کے نعرے لگاتے تھے حکومتوں سے, روٹی, کپڑا, مکان. 3 چیزیں چاہیے ہمیں, یہ نعرے ہوتے نا, روٹی, کپڑا, مکان. جی میں چوتھا اور ایڈ کرتا ہوں, آپ کو آگے بڑھنا ہے تو زمانے کو پہچاننا ہے. میں کہتا ہوں روٹی, کپڑا, مکان, انٹرنیٹ, 4 چیزوں کی حکومت سہولت ہے ہمیں. چلیے, مدرسے بھی بغیر نیٹ کے نہیں چلتے. اب انٹرنیٹ کے مدرسے کے سارے انتظامی کام وغیرہ سب کے کیا انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں. جب انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں تو سہولیات ہونی چاہیے. تو موبائل بنیادی ضرورت ہے انسان کی, اور موبائل کی ضرورت پڑتی رہتی ہے چینج کرنے کی. کبھی گر کے ٹوٹ جاتا ہے, کبھی پانی میں چلا گیا, کبھی بیٹری خراب ہو گئی, کبھی کچھ خراب ہو گیا. کبھی اس لیے بھی آپ کو موبائل چینج کرنا پڑتا ہے کہ آپ ترقی کر گئے, پروموشن ہو گیا آپ کا. اب یہ چھوٹے موبائل میں آپ کا کام نہیں چل پائے گا. چھوٹے موبائل میں فیچر نہیں, فنکشن نہیں ہے جو آپ کو اب چاہیے. اب آپ کو آگے کے ماڈل کی ضرورت ہے, تو آپ وہ چھوٹا موبائل چھوڑ کے آگے کا ماڈل خریدتے ہیں. ہوتا ہے ایسا؟ جی چلیں, جی تو بتائیں کوئی ایسا ہو جس نے پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر, 2.5 سالوں کے اندر زیادہ سے زیادہ موبائل خریدے ہو, 6-7 موبائل خریدے ہو یا چینج کیے ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے؟ بولنا چاہے بول سکتے, ہاتھ اٹھانا چاہے ہاتھ اٹھا سکتے. جی چلے, میں شارٹ کر رہا ہوں. بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو موبائل چینج کرتے ہیں تو سیم موبائل لیں گے. مولانا عبدالسمد صاحب, بعض لوگ ہوں گے کہ وہ چینج کریں گے تو سمسنگ کا ہی لیں گے, سمسنگ کا ہی برانڈ ان کا چلے گا. اونچا ماڈل لینا ہے تب بھی وہ کمپنی چینج نہیں کریں گے, سمسنگ ہی کا لیں گے. کیا ہے یہ لوگ؟ یہ نیچر ہے. اور بعض لوگوں کے چینج کریں گے تو وہ
اور کہ کوئی اور مزہ بھی لے کے دیکھو یار, سیمسنگ کا مزہ لے لیے, اب آئی فون کا مزہ لے کے دیکھو, اب ایم آئی کا مزہ لے کے دیکھو. تو یہ مس میچر ہے, کچھ ہٹ کے کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کی جی خریداری سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ذہنیت کیا ہے. ٹھیک ہے, جی یہ میں جو باہر کی مثالیں دے رہا ہوں نا کلاس کے علاوہ کی, وہ بھی خاص مقصد کے تحت دے رہا ہوں, وہ آخر میں ہلکا سا میں بتلا دوں. تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے, ان کی خریداری سے پتہ چل رہا ہے, ان کے فیصلے سے پتہ چل رہا ہے خریدنے کے کہ یہ میچر ہے یا مس میچر ہے. آ جائے آپ کی کلاس پر, آپ کے طلبہ ہیں, آپ میچر ہے سمجھو, یعنی استاد ٹیچر میچر ہے اور طالب علم مس میچر ہے, طالب علم مس میچر ہے. تو آپ اپنے طالب علم کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حامد کو تو دیکھو, حامد کے کتنے نمبر آئے, کتنا زبردست امتحان دیا اس نے, حامد کیسے کامیاب ہوا, حامد کیسے پڑھائی کرتا ہے, حامد یہ کرتا ہے, حامد وہ کرتا ہے, حامد کے گن گا رہے ہیں, اور بچہ مس میچر ہے. آپ میچنگ کرانا چاہ رہے ہیں, بچہ ہے مس میچر. تو حامد سے کیا دوسروں سے اس کو کوئی سروکار نہیں, وہ اپنے آپ میں مست رہتا ہے, اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے, اور آپ کو دوسرے کی سیمپل دے رہے ہیں. تو بولے کیا کر رہے ہو مولانا, میرے کو کیا کرنے کا اس سے, وہ جانے, اس کی زندگی جانے, وہ پڑھ رہے تو پڑھے, نہیں پڑھ رہے مت پڑھے, میرے کو کیا کرنا ہے. یہ ذہنیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جی تو آپ بچے کو میچنگ کرا رہے ہیں اور اس کی ذہنیت مس میچنگ کی, غلطی کر رہے ہیں. اب اس بچے کو ہمیں بولنا پڑے گا کہ بیٹا تمہیں اللہ نے نا بہت زبردست صلاحیت دی ہے, پوری کلاس مل کے جو نہیں کر سکتی ہو تم کر سکتے ہو, پورا مدرسہ مل کے نہیں کر سکتے نا تم کر سکتے ہو, جو تمہارا خاندان نہیں کر سکتا نا وہ تم کر سکتے ہو, کچھ ہٹ کے بہت بڑا کر سکتے ہو تم. یہ ہو گیا مس میچر. ٹھیک ہے, اور جو میچر ہے تو ان کو آپ مثال دیجئے, فلاں شخصیت ایسی تھی, فلاں شخصیت ایسی تھی. یہ تو دونوں طرح کا ہمارے اندر جو اسپیچ اسٹائل ہونا چاہیے. یہ ہو گیا میچر, مس میچر. جیسے کہ ماں گھر میں اکثر بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھو تمہارے چاچا کا بیٹا تو ایسا ہے, تمہاری پھوپھی کا بیٹا تو ایسا ہے, اتنی پڑھائی کرتا ہے اور ٹیوشن جاتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب بار بار بچے کو ٹوک رہے تھے, وہ دیکھو وہ ایسا کر رہا ہے, تمہارے چاچا کا بیٹا دیکھو, تمہارے چاچا. ایک دن تنگ آ کے بچہ کہہ دیتا ہے ارے بھائی ٹھیک ہے اس کو ہی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ نا, مجھے چھوڑ دو. جی آپ کہیں گے کہ امی کہیں گے دیکھو میں تو اتنی اچھی نصیحت کرتی ہوں اس کو, اتنے اچھے سمجھا رہی ہوں, اس کے فیوچر سیٹ کرنے کے لیے سمجھا رہی ہوں, یہ دیکھو کیسے منہ چلا رہا ہے میرے ساتھ. وہ منہ چلا رہا ہے اس کی غلطی ہے, لیکن آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے اس کو پہچانا نہیں. آپ کا بچہ میچنگ کرنا پسند نہیں کرتا, آپ اس کو میچنگ کرانا چاہ رہے ہیں, وہ مس میچر ہے, کچھ اور کرنا چاہتا ہے. تو اس کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے اس کو نصیحت کیجیے, اس کو بتلائیے کہ بیٹا آپ کیا کر سکتے ہو. تو یہ فلٹرز آپ ذہن میں رکھیں, میچر اور مس میچر. ٹھیک ہے جی مولانا, جو علماء کرام شریک ہیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو ایسے لوگ آپ کی زندگی میں, آپ کے حلقہ احباب میں, کہ جو کچھ ٹورڈز ہوں گے تو کچھ اوے فروم ہوں گے, کچھ میچر ہوں گے تو کوئی مس میچر ہوں گے, جی جی آ رہے ہیں نظر ایسے. جی ٹھیک ہے, تو اب ان کے ساتھ کس انداز میں ڈیل کریں گے ہم, جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی ڈیل ہوں گی, اس انداز میں ان سے گفتگو کی جائے گی, اس انداز میں ان کو سمجھایا جائے گا. کلاس کی حد تک نہیں, آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا. آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کے بیان دینے کا اسٹائل بھی اسی طرح سے ہوگا کہ میچنگ مس میچنگ. اسی طرح تیسرا فلٹر میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تیسرا فلٹر ہے اوے انٹرنل اور ایکسٹرنل کا. دیکھیں آپ کے سامنے انٹرنل اور ایکسٹرنل کا ہے تیسرا فلٹر. کچھ لوگ انٹرنل کی ذہنیت رکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایکسٹرنل کی ذہنیت رکھتے ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انٹرنل کون لوگ ہوتے ہیں؟ انٹرنل یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ میں ہی رہتے ہیں, وہ دوسروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں, وہ یعنی اندرونی عوامل پر ہی چلتے ہوں, بیرونی عوامل ان پر اثر نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, وہ اپنا ذاتی سکون چاہتے ہیں. وہ انا ہوتی ہے نا, جیسے آپ کہیں گے اس کو, آپ کہتے ہیں ذاتی سکون, میری اپنی خواہش, میری اپنی خوشی. جی, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خوشی کو دیکھتے ہیں, اپنی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں مرکزی سطح پر. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے, یا وہ کیا کہے گا,
اس نے کیا میں یہ کروں گا تو وہ یہ بولے گا نہیں، اس پہ نہیں، مجھے پسند ہے میں یہ کروں، یہ انٹرنل ہے۔ یعنی اندرونی عوامل ہی کی بنیاد پہ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، بیرونی عوامل کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور ایکسٹرنل ہوتے ہیں کچھ لوگ ایکسٹرنل ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں، یار یہ کیا تو ابا کیا بولیں گے، دوست لوگ کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے، سوسائٹی والے کیا بولیں گے، یہ سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، غلط کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو۔ تو ایکسٹرنل ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز اگر میں نے یہ کام کر لیا تو پھر لوگ کیا بولیں گے، میں یہ کر لوں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، یہ ایکسٹرنل۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قرآن کریم کے اندر دیکھیں، میں ایک آیت لیتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا سن لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یہ کیا ہے، کون بتلائے گا یہ آیت کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت انٹرنل ایکسٹرنل ہے؟ یہ آیت انٹرنل ہے جی، یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو انٹرنل ذہنیت رکھتے ہیں، جن پر بیرونی عوامل اثر نہیں کرتے ہیں، جو دوسروں سے تاثر نہیں لیتے ہیں، جو دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کریں گے، وہ کہ میں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ کرو گے، نماز پڑھو گے، نیکیاں کرو گے، عبادات کرو گے، تو تمہیں مزہ آئے گا، تمہیں سکون ملے گا جی، تمہیں تسکین آئے گی، سیٹسفیکشن۔ ٹھیک ہے، یہ انٹرنل عوامل اندر انسان کو ابھارنے کے لیے، کیوں کہا کہ مجھے مزہ آتا ہے اس لیے کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں کیوں مزہ آتا ہے، عبادات پر نماز پڑھتا ہوں کیوں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے مجھے اس کے اندر۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندرونی عوامل کی بنیاد پر کرتے ہیں، یہ اصل یہ سارے جو فلٹرز ہیں نا، یہ کہ انسان کام کرتا کس چیز کیسے، اس کو ابھارنے والی چیز کیا ہوتی ہے، تو الگ الگ فلٹرز، تو یہ انٹرنل ایکسٹرنل۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اندرونی عوامل پہ مجھے مزہ آتا ہے اس لیے میں کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ قرآن کریم میں دیکھیں، قرآن کریم انعامات بیان کرتا ہے، یہ بیرونی عوامل ہے جو بیرونی وجود رکھتے ہیں کہ یہ ملے گا آپ کو، وہ ملے گا آپ کو، یہ کرو گے تو وہ مل جائے گا، وہ کرو گے تو وہ مل جائے گا جی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندرونی تسکین نہیں چاہتے ہیں، اندرونی عوامل نہیں چاہیے ان کو، بیرونی عوامل چاہیے، کیا کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، تو قرآن نے پھر ویسی آیات بھی اتاری ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب الگ الگ قوموں کے قصے قرآن کریم میں، وہ ساری آیات ہم نے تشریح اور احادیث ساری پڑھی ہے نا، وہ سب ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا، دیکھیں کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے جی۔ تو آپ دیکھیے کچھ آیات آپ کو انٹرنل نظر آئے گی، کچھ آیات ایکسٹرنل نظر آئے گی۔ جیسے قرآن کریم کئی جگہ پہ پروف کرتا ہے کہ اگر یہ دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیا تھا تو ایسے کامیاب ہو گئے، تو تم بھی یہ کرو گے تو تم کو بھی یہ ملے گا، قوموں کے قصے لائے گا بار بار، ان لوگوں نے یہ کیا تو یہ کیا ہے، بیرونی عوامل ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوا تھا ان لوگوں کا، تو تم بھی کرو گے تو تمہیں بھی ایسا ہوگا، بیرونی عوامل ہے ایکسٹرنل۔ لیکن کچھ لوگوں کو باہر کس نے کیا کیا تو اس سے کوئی پڑی نہیں ہوتی، میں یہ کروں گا، مجھے اس میں خوشی ملتی ہے، یہ انٹرنل۔ تو دونوں طرح کی آیات قرآن کریم میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ انٹرنل والوں کو قلبی سکون چاہیے، اپنا مزہ چاہیے، اور ایکسٹرنل والوں کو باہر کی چیز پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ جیسے بچے کی مثال لے لیں، بچہ انٹرنل ہے، آپ کی کلاس میں ایک طالب علم ہے، وہ انٹرنل ہے، اپنی آپ میں کھویا ہوا ہے، اپنی ذات میں کھویا ہوا، اپنی ذات میں گم ہے، اور آپ ایکسٹرنل ہے، یہ آپ اس کو سمجھا رہے ہیں ایکسٹرنل انداز میں، جیسے آپ اس کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے طالب علم بیٹا، بڑے ذہین ہو آپ پڑھو گے تو تمہارا نام ہو جائے گا، تمہاری تصویر اخبارات میں چھپیں گی، تم کامیاب ہوگے، پوزیشن لوگے، تو لوگ تمہارا انٹرویو لینے کے لیے آئیں گے، تمہارے اساتذہ تم پر فخر کریں گے، مدرسہ تم پر فخر کرے گا جی۔ آپ اس کو، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ایکسٹرنل ہے، بیرونی عوامل ہے، مدرسہ فخر کرے گا، استاد فخر کریں گے، اخبار میں چھپے گا، لوگ انٹرویو لیں گے تمہارے، یہ کیا ہے، بیرونی عوامل ہے۔ اور بچہ ہے انٹرنل، اس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے اس کو، تو بولے گا میرا کیا فائدہ، مدرسہ فخر کر رہا ہے تو مدرسہ کرے نا، اس سے میرا کیا فائدہ،
تو دماغ کو ان کے اس انداز میں سمجھائیں گے تو بات اثر نہیں کرے گی، اثر انداز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس بچے کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا فوٹو لے گا نہیں لے گا، کوئی اس کا انٹرویو لے گا یا نہیں لے گا، اس میں دلچسپی نہیں ہے اس کو، تو وہ اس سے موٹیویٹ نہیں ہوگا، ابھار نہیں پیدا ہوگا، رغبت نہیں آئے گی اس کے اندر، بلکہ ایک بسا اوقات ایسا ہوگا کہ بچے کا فلٹر کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور فلٹر دینا چاہ رہے ہیں تو ڈر جائے گا، سہم جائے گا، اس کی صلاحیتیں جو ہے نا اندر دب کے رہ جائے گی۔ اور آج کل زیادہ تر یہی ہو رہا ہے، میں نے جو ایک لیکچر پورا پیش کیا تھا 1.5 گھنٹے کے اوپر کے قریب ہوا تھا، وہ آپ لوگوں کے ذہن میں تو دیکھیں، یعنی ڈبے میں کیسے ہاکا جا رہا ہے لوگوں کو، اس سے پورا تھا لیکچر، تو صلاحیتیں دبا دی جا رہی ہے لوگوں کو، یہ تو اب اس طرح سے یہ جو بچے کے اندر صلاحیتیں دب جاتی ہے، کیا میں یہ نہیں کروں گا تو پھر مدرسے والے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ مدرسے والوں کو فخر محسوس نہیں ہوگا، میں کامیاب نہیں ہو پایا، پوزیشن نہیں لے کے آ پایا، تو یہ اور ڈرے گا، سہمے گا، جب سہمے گا تو پھر اس کے پروگرام میں جب پیش ہونے کا موقع آئے گا، کمپٹیشن میں پیش ہونے کا موقع آئے گا، تو اس کے ذہن میں چل رہا ہوگا یار غلطی ہو گئی تو مدرسے والے یہ بولیں گے وہ بولیں گے، یہ صلاحیتیں دب جائیں گی، تو بڑا نقصان ہو جائے گا قوم کا، افراد ہمارے چلے جائیں گے۔ تو بچے کی صلاحیت انٹرنل ہے تو انٹرنل ہونے کے اعتبار سے آپ اس کو نصیحت کیجیے۔ آپ جیسے کہ ایک بچہ ہے، بہت اچھی صلاحیتیں، بہت اچھی پرفارمنس ہے اس کی، لیکن آپ اس کو اسٹیج پہ کھڑا کر رہے ہیں، بیٹا آپ کو اسٹیج پہ یہ بولنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، سہم جائے گا۔ آپ تو کہیں گے مولانا اس کے اندر تو اتنی اچھی صلاحیت ہے نا، پھر کیوں ڈرے گا، کیوں سہمے گا؟ وہ ان چیزوں میں اس کو رغبت ہی نہیں ہے، انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو سہم جائے گا، وہ اور ڈرے گا، ہچکچاہٹ پیدا ہونے لگے گی اس کے اندر، یہ کمزوریاں جو ہے آنے لگتی ہیں عام طور پر۔ اس سے بچے کو آپ کہہ رہے ہیں بچہ اسٹیج تم کامیاب ہو گئے، اسٹیج سجے گا اور تمہارے گلے کے اندر ہار ڈالا جائے گا، تمہیں مائک دیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا لوگوں کے سامنے، کتنا مزیدار موقع ہوگا، کتنا خوشی کا موقع ہوگا، سب کے سامنے تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، بیٹا یہ بتاؤ، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، یہ بتاؤ۔ آپ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں مگر وہ ڈر لے رہا ہوگا، ارے یار اسٹیج پہ کھڑا ہونا پڑے گا، لوگوں کے سامنے جانا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنا بیٹھے گا، ریورس ہو جائے گا بچہ، یہ چیز تو اس سے نقصان ہوتا ہے، صلاحیتیں کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بچہ ایکسٹرنل ہے، یہ تو انٹرنل تھا بچہ، اپنے آپ میں اس کو یہ اپنے آپ میں وہ دنیا بنانا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کو ایکسٹرنل نصیحت کر رہے تھے، اثر نہیں۔ لیکن ایک بچہ ایکسٹرنل ہے، اس کا الٹا ہے، ایکسٹرنل ہے، وہ نام و نمود چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی شہرت ہو، وہ چاہتا ہے اس کو اسٹیج ملے، وہ چاہتا ہے اس کو مائک ملے، جی وہ شہرت چاہتا ہے، ایکسٹرنل ہے یہ۔ تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کو دل کو سکون ملے گا، آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ یہ بتائیے سب کیا ہے؟ کانفیڈنس پیدا ہوگا، اعتماد آئے گا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انٹرنل ہے، اندرونی عوامل ہے۔ اور بچہ بیرونی عوامل چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو، میرا نام ہو، مجھے جو جلسے میں موقع بلایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے ان کا پہلا نمبر آیا، کیسے آیا تھا، آپ اپنی کامیابی کا راز بتاؤ۔ بچہ تو یہ ایکسٹرنل ہے بچہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کے اندر جو ہے نا آپ کو مزہ آئے گا، کامیاب ہو جاؤ گے تو آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ اندرونی عوامل سے آپ ابھارنا چاہ رہے ہیں اور بچہ چاہتا ہے بیرونی عوامل، یہاں بھی گڑبڑ ہو جا رہی ہے ہم سے، ٹھیک ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مزہ آئے گا، آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا، بچہ بولے گا صرف اعتماد کے لیے، سکون کے لیے میں اتنی محنت کروں، کوئی تو تالی نہیں بجائے گا، کوئی تو واہ واہی نہیں کرے گا میری، کیا فائدہ، پھر انٹرسٹ نہیں لے گا وہ، یہ چیزیں۔ اب آ جائیں گھر کی ایک مثال لے لیتے ہیں اس پہ، انٹرنل ایکسٹرنل۔ انٹرنل اندرونی عوامل انسان کو کسی کام پر ابھارتے ہیں، اور ایکسٹرنل بیرونی عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آدمی کوئی کام کرتا ہے، ایکسٹرنل۔ دیکھیں گھر میں بچہ عام طور پہ آج کے زمانے میں بڑی شکایات ہوتی ہے، اس کو لے لیجیے، جو ہماری بڑی ایج کی جنریشن ہے، بزرگ جنریشن، ان کی ذہنیت اور ینگ پرسن کی ذہنیت میں بڑا فرق پڑ گیا ہے، بڑا فرق پڑ گیا نہیں، فرق ہوتا ہی ہے، اس لیے کیا وہ طبیعتوں کا تقاضا ہوتا ہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اس اعتبار سے۔ جیسے کہ اب لوگ شکایت کر رہے ہیں، جیسے کہ ساس بہو کے عام طور پہ جھگڑے،
جی सास बहू को इंडिया पाकिस्तान समझा जाता है, नामुमकिन है, ये ऐसा बन गए ये लोग। तो सास बहू के झगड़े, अब बोले वो सास को दुश्मनी क्या, वो खुद अपने बेटे की शादी कराई, लड़की उसने खुद तलाश किया है, तो वो क्यों घर बर्बाद करेगी? वो तो आबाद करना चाहेगी, वो तो घर बर्बाद करना चाहेगी। लेकिन शिकायत क्या आ रही है मार्केट में कि तुम्हारे माँ बाप हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमारे घर को बसते देखना नहीं चाहते, हमारे चेहरों पर खुशी देखना नहीं चाहते तुम्हारे माँ बाप। हो रही नहीं हो रही है शिकायतें? जी हो रही है, इस तरह की शिकायतें आ रही है। ये घर हमारा घर बसते देखना नहीं चाहते ये लोग, तो अब क्या करें? ऐसे लोगों का क्या इलाज है? जैसे आप समझे, एक साहब थे, रिटायर हो गए एक जॉब से, जॉब करते थे, जॉब से रिटायर हो गए, उम्र हुई उनकी, तो फिर बाहर भी नहीं जाते थे, उम्र का तकाजा था, घर में बैठे रहते थे, मिलने मिलाना कम हो गया उनका, ठीक है, महदूद होते चले गए, सिमटते चले गए, तो इंटरनल होते चले गए ना, अंदर होते चले गए, अंदरूनी अवामिल पर आते चले गए वो। अब उनकी ज़हनियत इंटरनल की बन गई और आप एक्सटर्नल है, बेटा एक्सटर्नल है, बेटे की बीवी एक्सटर्नल है। अब समझे, बेटी का रिश्ता आ रहा है, बेटी को देखने के लिए, यानी उन साहब की पोती को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। आप जाके अब्बाजान से कह रहे हैं, अब्बाजान, इंटरनल होने की वजह से बुढ़ापे में लोग इंटरनल होते ज्यादा, अंदर होते चले जाते हैं, तो अब वो इबादत में लग जाते हैं और अंदर अंदर अपने आप को जो यानी ढूंढने में लग जाते हैं, तो वो अंदरूनी अवामी पे आ जाते हैं, नमाज रोजे करने लग जाते हैं, तिलावात करने लग जाते हैं। तो अब बड़े मियाँ साहब इंटरनल है, आप एक्सटर्नल है, आप जाके कह रहे हैं अब्बाजान कल के दिन ना कुछ लोग, हमारी बहुत अच्छे घर के लोग हैं, हमारी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं, तो आप चूंकि आप भी उसके सरपरस्त हैं, तो आप नहा धो लीजिएगा, अच्छे कपड़े पहन लीजिएगा, सलीके से उनके सामने आइएगा। आप उनको नसीहत कर रहे हैं, क्या क्या नसीहत है? इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल नसीहत है, और आप बाबा जी है इंटरनल, आप नसीहत कर रहे हैं एक्सटर्नल उनको, क्या कि लोग आ रहे हैं, लोग आपको देखेंगे, इसकी वजह से आप नहा धो लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, प्रेस वाले कपड़े पहन लेना। ये अब बाबा जी तो अपने आप में खो गए ना बुढ़ापे में, तो वो तो इबादत में, नमाज रोजे में खो चुके हैं, उनको क्या पता कि कौन क्या कर रहा है, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, इस उम्र में मैं क्या करूंगा, ये चीज तो इंटरनल हो गए। आप एक्सटर्नल कह रहे हैं, तो और किससे आ जाएंगे? मुझे क्या करना है, लोग आते तो आओ, रिश्ते तो अल्लाह के यहाँ बनते हैं, आसमानों पे बनते हैं, मेरे कपड़े से थोड़ी रिश्ते बनते हैं। अगर रिश्ता मुकद्दर में होगा तो मैं गंदे कपड़े पहनूंगा, फटे पुराने पहनूंगा, तब भी तय हो जाएगा, वो तो आसमानों में बनते हैं। बड़े मियाँ ये बात बोलेंगे, आपको गुस्सा आएगा, बहस शुरू हो जाएंगी, मसला खराब हो जाएगा घर का। ये चीज तो गलती इसमें आपकी है, बाबा जी की नहीं है, बाबा जी को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। ये चीज, बाबा जी इंटरनल है और आप एक्सटर्नल बनाना चाह रहे हो उनको, तो गलत चीज, उनकी फितरत कुछ और हो गई है और आप बनाना कुछ और चाह रहे हैं, ये गलती हमसे हो जाती है। अब उनको, बाबा जी को ये कहना चाहिए आपको कि कि आपको जो है कल के दिन आप, अल्लाह तबारक, कल हमारे यहाँ हमारे घर के में अपनी बेटी के रिश्ते का मौका है, तो अब्बा जान थोड़ा सा अच्छी तरह से पाकी हासिल करके, गौसल हासिल करके 2 रकात नमाज पढ़िएगा, अच्छे कपड़े पहनिएगा, अल्लाह ताला के यहाँ दरबार में आप जाएंगे, अकेले जाएंगे, आपको अल्लाह देखेगा सिर्फ, तो आप अच्छे कपड़े पहन के दुआ मांगिएगा ताकि अल्लाह कबूल करे। ये उनके काम की चीज होगी, अंदरूनी अवामिल, ठीक है, इंटरनल होंगे। तो अब हाँ, बाबा जी के समझ में आएगा, हाँ ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करता हूँ, दुआ करता हूँ अपनी बेटी के लिए अच्छी तरह से। ये चीज, ये मैनेजमेंट की बात हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो बात बन नहीं पा रही है ना घरों के अंदर, वो आमतौर पे यही हो रहा है कि हम चाह कुछ और रहे हैं और सामने वाले का मिजाज कुछ और है। हमें ये देखना है कि मिजाज उनका क्या है, तो ये हर तरह की चीजों में ये आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर एक चीज और आप नोट करें, इंटरनल एक्सटर्नल या और भी जो फिल्टर्स मिजाज मैंने बताए, उनमें बाज औकात ऐसा होता है कि उम्र का तकाजा होता है, तो उम्र के एतबार से भी फिर मिजाज फिल्टर बदल जाती है। जैसे कि इंसान आम तौर पे जवानी में शोहरत चाहता है, एक्सटर्नल होता है वो, लेकिन जब बुढ़ापा उम्र आने लगती है तो इंटरनल हो जाता है। ये अवामिल बदलते रहते हैं और हालात के एतबार से भी मिजाज बदलता है, कैफियत बदलती है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि हमने एक मरतबे बंदे को देख लिया है, ये इसके अंदर ये कैपेसिटी है, कैफियत है, तब ये टूवर्ड्स से तो ये टूवर्ड्स ही रहेगा, नहीं, हो सकता है वो आगे अवे फ्रॉम हो जाए, ठीक है। तो ये वो तो हालात से हमें पता चलता है।
اور یہ غور کرنے سے کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے چیزیں. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ چیزیں آپ سامنے رکھیں گے تو اب اپنے طلبہ کو آپ نوٹس کیجیے کہ کون اوے فرام ہے, کون ٹوورڈس ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ کون سا طالب علم میچر ہے, کون مس میچر ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کا کون سا طالب علم جو ہے انٹرنل ہے, اپنے اندر سے کچھ اندرونی جذبات ہی پہ کام کرتا ہے وہ, یا ایکسٹرنل ہے, باہر کے جذبات بھی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو یہ دیکھے کہ کون مجھے کیا کہے گا. یہ چیزیں تو ایکسٹرنل ہے. یہ ہم دیکھیں یہ 6 فلٹرز ہوئے اور 6 فلٹرز کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. آگے کی گفتگو آپ کے سامنے تصویر پہلے ہی آ گئی تھی, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعور, تحت شعور اور لا شعور موجود ہے. یہ 3 چیزیں. سائنس کا کہنا ہے کہ انسان کی ذہنیت 3 طرح کی, ذہن کو وہ 3 حصے کرتے ہیں, ذہن کی 3 طرح کی تقسیم کرتے ہیں. یہ دیکھیں شعور, لا شعور, تحت شعور. شعور دیکھیں 10% ہوتا ہے صرف انسان کا. شعور کے اندر جو طاقت اور کیپیسٹی ہے وہ 10% کی ہے. لا شعور کی طاقت 50 سے 60% کی ہوتی ہے. اور تحت شعور کی آپ کو نظر آ رہا ہے نا, تحت شعور کے اندر طاقت جو ہے 30 سے 40% تک کی ہوتی ہے. اب بتلائے کون طاقتور ہے؟ شعور. یہ اچھا شارٹ کر لیجیے اس کو, تحت شعور لا شعور میں ہلکے سے ان کی تعریف کر کے ان کو شارٹ کر لیتے ہیں. شعور کہتے ہیں کہ انسان کی یادداشت کو, جیسے کہ آپ ابھی مجھے سن رہے ہیں, ابھی ہاں میرے پاس آپ حاضر ہے, ہم ایک کلاس میں حاضر ہے, تو اپنے دماغ کی حضوری کے ساتھ ہم یہاں موجود ہے. یہ شعور ہے. ٹھیک ہے, انسان کا حاضر ہونا, انسان کی یادداشت, کوئی چیز نہیں فی الفور اس کو یاد ہے, فوری طور پہ یاد رہتی ہے وہ, تو شعور ہے. 10% ہی اس کا پاور ہوتا ہے. اور ایک ہے لا شعور, یہ دماغ پر اور دماغ کی کیپیسٹی پر اور دماغ کے پروان چڑھنے پر. اس کو قرآن عربی کورس کے شروع میں ہم پوری بات کر چکے ہیں, دماغ کیسے پاور چڑھتا ہے, دماغ میں کتنا پاور ہوتا ہے اور کتنا کتنا اس کو یوز کرنے سے کیا کیا فرق پڑتا ہے, پھر بھی کتنا. یہ پوری گفتگو ہماری ہو چکی ہے. سانس کا کیا دخل ہوتا ہے, سانس کی مشق کی کتنی پاورفل ہوتی ہے تعلیمی سسٹم میں, ساری گفتگو ہماری ہو چکی ہے, وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب یہاں دیکھیں شعور, لا شعور کسے کہتے ہیں؟ لا شعور اور تحت شعور. انسان جیسے کہ میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی, تصویر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ نوٹ کیا میرے شعور نے, کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے لائن میں کہ طلبہ کی صلاحیتوں کو کیسے پہچانے اور پھر انہیں کمال کیسے پیدا کرے. یہ شعور میں آیا. ٹھیک ہے, میں اگلے کام میں لگ گیا. اب میں نے ادھر دیکھا, یہاں موبائل میں رکھا ہوا ہے. اب پتا یہ میں موبائل دیکھ رہا ہوں تو ابھی میرے ذہن کے اندر یہ لائن ہے, میری لائن ذہن میں, میرے دماغ کی اسکرین میں یہ لائن چل رہی ہوگی نہیں. میں دوسری کتاب پڑھنے لگ گیا ہوں, دوسری کی لائن پڑھ رہا ہوں, تو اوپر والی لائن ہے ابھی میری ذہن میں, شعور میں بچی ہے. فرمائے نا جی, کیا کہیں گے مولانا؟ کیمرہ آن رکھیں جو ساتھی رکھنا چاہیں تو. مولانا عبدالصمد صاحب آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے, اتنا پڑھ لیا میں, آگے دوسرے صفحے پر آ گیا. تو اب میرا شعور دوسرے صفحے کے ساتھ چلے گا یا پہلے صفحے پر ہی میرا شعور رہے گا؟ دوسرے صفحے کے ساتھ چلے گا. دوسرے صفحے پر آ جائے گا, دوسرے صفحہ میرے ذہن کی اسکرین پر چل رہا ہوگا. جی تو پہلا صفحہ ہوگا نا وہ لا شعور میں چلا جائے گا, جی لا شعور میں چلا جائے گا, اور پھر تحت شعور میں جائے گا. اب لا شعور کون سی والا ہے؟ انسان شعور کے ذریعے سے کسی چیز کو کیچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے جی دماغ میں لیتا ہے, شعور کے ذریعے سے نوٹ کرتا ہے. میں نے یہ پڑھا, یہ میرے ذہن میں آ گیا, بس اتنا کام شعور کا ہے. اب وہ شعور جو ہے کسی چیز کو لیتا ہے اور پھر وہ لا شعور کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے. لا شعور جو ہے اس کو محفوظ رکھنے کا کام کرتا ہے. لا شعور تحت شعور سے لا شعور لیتا ہے اور اس کو محفوظ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شعور, لا شعور, تحت شعور. شعور 10% ہوتا ہے. اور اچھا شارٹ کر لیں, تعریف ہم سمجھ رہے تھے. لا شعور جو ہوتا ہے نا, لا شعور کسی بھی چیز کو کیچ کرنے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی کرتا ہے. شعور صرف کیچ کرتا ہے, کسی چیز کو لے گا, ٹھیک ہے, ذہن تک پہنچائے گا, ذہن میں اسکرین میں ایک مرتبہ گھمائے گا, یہ شعور کا کام ہے.
لاشعور اس کو کیچ بھی کرے گا اور محفوظ بھی کرے گا، ٹھیک ہے. اور تحت شعور تیسرا وہ صرف محفوظ کرنے کا کام کرتا ہے. ابھی آپ نے یاد کیا، ٹھیک ہے، کوئی چیز، تو ابھی آپ کے ذہن میں جب تک وہ چیز رہے گی وہ تو شعور ہے، پھر وہ وہاں سے نکل کے لاشعور میں چلی جائے گی، لاشعور میں محفوظ ہو جائے گی، لاشعور میں. اور اگر پھر اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ یوز میں نہیں آ رہی ہے، وہ چیز زیادہ دن تک اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو تحت شعور میں چلی جائے گی، بالکل نیچے چلی جائے گی تحت شعور میں. اس لیے دیکھیں آپ بہت سی چیزیں آپ نے یاد کی ہوتی ہے بھول جاتے ہیں، لیکن بہت مدت بعد یاد آتا ہے تو بولتے ہیں ہاں میں نے وہ اتنے سال پہلے پڑھا، تو اتنے سال تک کہاں تھی وہ بلا؟ تحت شعور کے اندر موجود تھی. لیکن جب عوامل آیا، کوئی ابھارنے والی چیز آئی تو وہ ابھری وہ چیز، اور ابھر کر جو ہے لا شعور میں آئی، اور لا شعور سے پھر آپ کے ڈائریکٹ شعور میں آ کے آپ کی زبان پہ آ گئی کہ ہاں یہ چیز. تو یہ ہے شعور. تو شعور صرف 10% کی کیپیسٹی رکھتا ہے. اب دونوں کا کام تحت شعور اور لا شعور کو دونوں کو ایک کر دو، دونوں محفوظ کرنے کا کام کرتے ہیں زیادہ تر. تو اب دونوں کو ہم ایک کر لیتے ہیں شارٹ کرنے کے لیے گفتگو کو. ایک طرف شعور کو لے لو اور ایک طرف تحت شعور لا شعور، دونوں ہو گئے. اب بتلائیں کہ شعور میں زیادہ طاقت ہے یا تحت شعور اور لا شعور میں زیادہ طاقت ہے؟ جی لاشعور اور تحت شعور. شعور جو ہے شعور وہ صرف 10% ہے، اور تحت شعور اور لا شعور 90% ہے. تو 90% زیادہ پاورفل ہو گیا، شعور زیادہ پاورفل ہو گیا. 90%. 90% زیادہ طاقتور ہے. اور ہم غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں شعور کو زیادہ پاورفل سمجھ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، طلبا کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرتے ہیں شعور کی بنیاد پر، جبکہ شعور ہے نہیں پاورفل. تو اس لیے غلطی، جیسے ایک بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی غلطی اس نے کی تو اس کے بعد سمجھ میں بھی آ گئی، آپ نے سامنے بٹھا کے سمجھایا، سمجھ میں آ گئی، اس نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، مان لیا. اب اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے، اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن چند دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں پھر وہی کام کر رہا ہے وہ لڑکا، آپ غصہ ہو جاتے ہیں، یار 2-3 مرتبہ تو تم کو سمجھایا میں نے اتنے اچھے انداز میں، پھر بھی وہی کر رہے ہو. کرتے نہیں کرتے، ڈانٹ دیتے ہیں، خوب پٹائی کر دیتے، جم کے غصے میں آ کے اتنی پٹائی کرتے ہیں، اتنی مرتبہ سمجھایا، ہاں بیوقوف ہے ہم تمہارے لیے اتنا وقت نکالتے ہیں. ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے عام طور پہ. تب اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے اس کو جو سمجھایا، جی، تو آپ نے اس کو شعور میں سمجھایا، سامنے بٹھا کے سمجھایا، بیٹا یہ ایسا مت کرو، یہ ایسا مت کرو. تو آپ جب سمجھا رہے تھے اور وہ اعتراض کر رہا تھا، اصلاح کی کوشش کر رہا تھا، وہ تحت شعور اور لا شعور میں کر رہا تھا یا شعور میں کر رہا تھا؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کا جو اقرار آپ کے سامنے کیا اس نے، وہ لا شعور اور تحت شعور میں کیا یا شعور میں کیا؟ بولے نا. تحت شعور اور لاشعور میں. شعور میں کیا اس نے. اور شعور میں چیز رہتی نہیں ہے، شعور کا کام صرف لینا ہے اور لے کے تحت شعور اور لا شعور میں پہنچا دینا ہے. آپ نے اس کے شعور کو بدلا ہے، اس کے شعور کو بدلا ہے کہ یہ غلطی مت کیا کرو بیٹا. لیکن تحت شعور اور لا شعور میں وہ چیز تو محفوظ ہے نا، وہ غلطی تو محفوظ ہے، اس کی عادت محفوظ ہے وہاں پر. جی جب وہ محفوظ ہے تو ظاہر سی بات ہے چند دن کے بعد پھر نکل کے آئے گی. اس لیے کہ اب کیا ہوگا، اس کا شعور چاہ رہا ہوگا کہ میں یہ کام نہ کروں، اور تحت شعور اور لا شعور کے اندر وہ مدتوں سے چیز ہوگی، اس کی روٹین بنی ہوئی ہوگی. اب اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ دونوں میں جھگڑا ہوگا، شعور اور لا شعور دونوں میں فائٹ چل رہی ہوگی. اب بتلائیں جب شعور اور لا شعور میں فائٹ ہوگی تو جیتے گا کون؟ لا شعور طاقت شعور جیتیں گے، کیونکہ 90% طاقت ہے ان کے اندر، شعور کے اندر 10% طاقت ہے. ظاہر سی بات ہے آدمی نہیں چاہتا یہ کام کرنا، لیکن پھر بھی کرے گا. اب دیکھیں آپ، عام طور پہ ہم سے بھی بہت سی چیزیں ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہوتی ہے. بہت ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن لوگ پھر وہی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم شعور میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، اور شعور میں تو انسان چاہ رہا ہے لیکن شعور میں رہتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو تحت شعور لا شعور میں رہتا ہے. تحت شعور لا شعور نہیں بدلا تو غلطی پھر سے ہوتی ہے، کام پھر سے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اندر ڈیفینس کی طاقت نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاؤ کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے ہم. یہ تو اب یہ یاد رکھیں، یہاں پہ بچے سے جو غلطی ہوئی بچے کا قصور نہیں ہے، وہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے شعور کو بدلنا چاہا ہے. لیکن ہمیں محنت کرنا ہے لوگوں کے شعور کو نہیں، شعور سے آگے بڑھ کر
تحت شعور اور لاشعور کو بدلنے کی. اگر ہم تحت شعور اور لاشعور میں تبدیلی لائیں گے تو انقلاب برپا ہو جائے گا. اگر ہم تحت شعور اور لاشعور میں تبدیلی نہیں پیدا کریں گے تو پھر تبدیلی حتمی اور مستقل نہیں آئے گی, وقتی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے 4-6 دن لڑکا ٹھیک رہے گا, 4-6 دن کے بعد پھر ویسے ہی ہو جائے گا, کیونکہ 4-6 دن تک اس کو آپ کی نصیحتیں یاد رہے گی. 4-6 دن کے بعد شعور سے صاف ہو جائے گی وہ نصیحتیں, دوسری چیزیں آ جائے گی شعور کے اندر. جب دوسری چیزیں شعور کے اندر آئے گی وہ صاف ہو جائے گی تو پھر وہ غیر شعوری طور پہ غلطی کر جائے گا. سمجھ رہے ہیں یہ. اب یہاں پہ ایک چیز اور میں نے بیچ میں بتلایا تھا کہ ہم دیکھیں قانون کی اعتبار سے نہیں, ایک تربیتی اسلوب میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے ہماری زندگی میں تو ہم خدا کو ماننے والے بھی نہیں ہیں. ارے ہوگا تو مانیں گے نا, میں نے اس پر گفتگو کی تھی, یاد ہے آپ حضرات کو؟ جی ہے نا. اس لیے کہ دیکھیں آدمی جھوٹ بول رہا ہے, لوگوں سے جھگڑے کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, عبادات نہیں کر رہا ہے, عبادات میں چوری کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ خدا ہی نہیں ہے اس کا. ارے اس کے ساتھ خدا ہوتا تو نہیں کرتا نا. میں نے سمجھایا تھا جیسے کہ ابا جان بس سامنے بیٹھے تو بچہ مستی کرے گا, جھوٹ بولے گا, نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے ابا جان ساتھ ہے, استاد میرے ساتھ ہے. تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ان اللہ کا معنی خدا ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں نے بتایا تھا خدا ہماری زندگی, خدا ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں. اگر ہوگا تو غلطی نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, جرم ہی نہیں کریں گے. خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ کہیں گے مولانا پھر تو ہم کافر ہوئے. جی کافر نہیں ہوئے, خدا ہمارے شعور میں نہیں ہے, تحت شعور اور لا شعور میں موجود ہے. جا کے محفوظ ہو گیا کہ ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. ہماری زندگی میں نہیں ہے, شعور میں, ہماری یادداشت میں. جو یہ روٹین ہے ہماری روزانہ کی, مجھے صبح اٹھنا ہے, مدرسہ جانا ہے, پھر اس کے بعد بازار جانا ہے, پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے, یہ روزانہ کے شعور کی جو ہماری کیفیت ہے, اس شعوری زندگی میں خدا نہیں ہے. خدا ہمارے تحت شعور اور لاشعور میں موجود ہے. اب اگر خدا کو ہم شعور میں لے کر آئیں گے تو غلطیاں نہیں ہوں گی. یہی چیز اگر انسان شعور میں جینے لگے. اب شعور میں انسان آئے گا کیسے؟ ہم اپنے طلبہ کو یا اپنے سامعین کو شعور میں لائیں گے کیسے؟ دیکھیں میں یہ وقت کم ہونے کی وجہ سے ایک چارٹ اور بنانا تھا مجھے, لیکن نہیں بنا سکا میں. یہ آپ نے ہم نے دو باکس کر دیے. ایک شعور کا چھوٹا سا باکس ہے, 10% پاور اس کا. ایک بڑا باکس ہے, تحت شعور اور لاشعور کا بڑا باکس ہے. دونوں کے درمیان کچھ فلٹرز ہوتے ہیں, کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں, کچھ فلٹرز ہوتے ہیں جو ادھر کی چیز ادھر جانے سے روکتے ہیں, ادھر کی چیز ادھر جانے سے روکتے ہیں. شعور کی غیر ضروری چیزوں کو تحت شعور اور لاشعور تک نہیں جانے دیتے. اور سمجھ رہے ہیں شعور میں آئی بھی کچھ چیزیں ایسی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ دماغ اس کو نکال کے ہی پھینک دیتا ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ضروری ہوتی ہے, سیکور کرنا ہوتی ہے, وہ دماغ کے تحت شعور اور لاشعور میں جا کے محفوظ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ فلٹرز ہوتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں, وہ فلٹرز ہوتے ہیں. جیسے کہ انسان کی ناک ہوتی ہے, ناک کے اندر بال ہوتے ہیں, بال انسان بڑے پریشان رہتے, کیا بال ہے, صاف کرنا پڑتا ہے. یہ لوگ آپ لوگ اپنے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا, یہ کیا ہے, زبردستی نہیں ہونے چاہیے تھے. لوگ عام طور پہ یہ کہہ دیں گے, لیکن خدا کی تخلیق پر آپ جو غور کیجیے, ہمیں حکمتیں نہیں پتہ ہے. ناک میں بال اس لیے کہ ناک کے جو بال ہیں وہ فلٹر کا کام کرتے ہیں. جو ہم سانس لیتے ہیں نا, تو سانس کے ساتھ جو گرد و غبار باریک باریک آتے ہیں تو ان کو فلٹر کر دیتے ہیں, وہ اپنے پاس روک لیتے ہیں اور پیور سانس کو اندر بھیج دیتے ہیں. یہ فلٹر کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے شعور اور تحت لاشعور کے بیچ میں کچھ فلٹرز ہیں جو ادھر کی غیر ضروری چیز ادھر نہیں جانے دیتے ہیں اور ادھر کی غیر ضروری چیز ادھر نہیں آنے دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب تحت شعور لاشعور کے اندر بہت سی چیزیں محفوظ ہے, جا کے آپ کی دنیا بھر کا خزانہ ہے آپ کا, لیکن غیر ضروری ہوتا ہے یا اس کا موقع نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یاد نہیں آتی ہے. یعنی لاشعور اس کو شعور تک نہیں لے کر آتا ہے, شعور تک جب نہیں آتا ہے تو یہ چیز یاد نہیں ہوتی ہے. یہ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو درمیان کے فلٹرز ہیں, اگر یہ درمیان کے فلٹرز کو ہٹا دیا جائے, ان فلٹرز کو ڈاؤن کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو شعوری شعور بچے گا. درمیان میں جو رکاوٹیں ہیں, شعور لاشعور کو شعور تک پہنچنے سے جو چیزیں روک رہی ہے یہ لاشعور ہے. بیچ میں کچھ فلٹرز روک رہے ہیں,
تو یہ شعور کے اندر جو بے شمار لا شعور کے اندر جو ہزاروں چیزیں محفوظ ہے تو اس کو شعور تک پہنچنے سے جو چیزیں روک رہی ہے، اگر وہ درمیان کی چیزوں کو ڈاؤن کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تو یہ لا شعور آ کے شعور سے مل جائے گا. جب شعور اور لا شعور مل جائیں گے تو سب علامہ کشمیری بن جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یادداشت پختہ ہو جائے گی سب کی. یہ اب یہ دیکھیں انسان سے غلطیاں کیسے ختم ہوگی. غلطیاں ختم کرنے کے لیے لا شعور کو شعور سے ملانا پڑے گا، بیچ کی دیواروں کو ختم کرنا پڑے گا. وہ ختم کیسے ہوگی؟ وہ ختم کے کئی ایک طریقے میں ایک ہی نقل کرتا ہوں، یا مراقبہ جو کرتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے مولانا ظہیر صاحب سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تصوف کو میں جدت کا پہلو پہناتا ہوں. اس کا ایک نقل یہ دیکھ لیجیے، مراقبے کو دیکھو کہاں گھسیٹ کے لے کے آ گئے. تو یہ مراقبہ، تو یہ مراقبہ آپ دیکھیں، اب یہاں آدمی مراقبہ کرے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو نئے دانشور ہیں، ریسرچر، وہ کہتے ہیں کہ شعور اور لاشعور کے درمیان کی دیوار ہٹانے کے لیے انسان کو یکسوئی سے ایک چیز پر دماغ کو فوکس کر کے یکسو کر کے کچھ دیر بیٹھنا ہوگا. اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں. ایک یہ ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اسی پہ چلیں اتفاق کر لیے. تو یہ مراقبہ، تو انسان مراقبہ جب کرے گا اور ایک ہی چیز پہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر کے رکھے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا دماغ، اس کا جو لاشعور ہے وہ شعور کی طرف آتا چلا جائے گا. درمیان جیسے آپ روکے دیکھیں آپ کو دماغ کو توانائی مل رہی ہوگی، پاور مل رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پوری طرح سے اپنا کنسنٹریٹ ایک ہی طرف لے کر آ رہے ہیں، یکسوئی، تو پھر جو ساری چیزیں غیر ضروری ہے نا وہ ہٹ جا رہی ہے. فلٹرز پہ جو دیواروں پہ غیر ضروری چیزیں آ رہی تھی وہ ہٹ جاتی ہے، تو دماغ تیز ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ، لگ رہا ہے دماغ میں طاقت. کچھ دیر جو خاموش یکسو ہو کر کوشش کیجئے سوچنے کی. تو یہ مراقبے کی کیفیت. یہ کیفیت اگر ہمارے اندر یہ کیفیت آنے لگے گی تو پھر فلٹرز اور غیر فلٹر وہ جو درمیان کے فلٹر سے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ختم ہوں گے. شعور کا تشعور ایک ہو جائے گا. جب تو شعور اور لا شعور ایک ہو جائے گا تو خدا ہماری زندگی میں آ جائے گا. ان اللہ کا معنی جو صحابہ کی کیفیت تھی کہ ہر وقت وہ خدا کو محسوس کرتے تھے. وہ قرآن نے بیان کیا نا، ان کی تجارت بیان کی، تجارت کرتے ہیں لا بیع عن ذکر اللہ. ان کی تجارت بھی بغیر اللہ کے ذکر کی نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ وہ تسبیح نہیں پڑھتے رہتے تھے تجارت کرتے ہوئے، تسبیح نہیں پڑھتے تھے، ہاتھ میں تسبیحاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کا دل اللہ کی طرف ہوتا تھا. دل، ذکر پہ ہم نے جو بات کی تھی، ذکر کسے کہتے ہیں، اب اس کو بھی یہاں لا کے آپ فٹ کر دیجئے. ذکر جی استحضار کا نام ہے، یاد دہانی کا نام ہے. چند وظیفوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. چند وظیفے عادات ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھنے کی عادت ہو جائے، خدا کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کی کیفیت ہماری بن جائے. تو اب یہ کیفیت جب بنے گی تو خدا ہماری زندگی میں آ جائے گا. خدا جب ہماری زندگی میں آئے گا تو غلطی انسان سے نہیں ہوگی. یہ خدا تک کی بات ہو گئی تھی. آئے تعلیمی سسٹم پر. تعلیمی سسٹم پر بچے بار بار بھول جاتے ہیں. بھول کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ چیز جا کے لا شعور اور تحت شعور میں جا کے محفوظ ہو گئی ہے. وہاں محفوظ ہو گئی ہے، آپ کے شعور میں نہیں رہی ہے، بچہ بھول جا رہا ہے. لیکن اگر ہم بچے کو صحیح انداز میں لے کر چلیں اور بار بار ریپیٹیشن ہو، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا تھا ہم قواعد کا اور الگ الگ چیزوں کا بار بار اجرا کرتے چلے جاتے. یہ سبق ہو گیا ہے لیکن پھر آگے بار بار ہر سبق میں اس طرح کی آیت ٹکرائے گی تو ہم اجرا کریں گے، اس کا یہ اجرا کریں گے. بِأَنَّ مانا اس وجہ سے کہ ڈائریکٹ ترجمہ کر کے نہیں جائیں گے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ، یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ سب آپ ایسے جھٹ سے نہیں کر کے چلے جائیں گے جو عام طور پہ مدرسے سے کرتے. ایک ایک چیز بتلائیں گے، پھر بتلائیں گے. آیا بِأَنَّ مانا اس لیے کہ ہاں چلو اب کرو. بِأَنَّ یہ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ. اب بولے ترجمہ کیا کریں گے؟ تو کانو کو ڈائریکٹ جوڑیں گے یختلفون کے ساتھ. کانو یختلفون، وہ سب اختلاف کرتے تھے. فیما فیہ کیا کرو بیٹا جی، فیما فیہ اس چیز میں جس میں. تو بار بار آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا. اس لیے کہ بار بار جب چیزیں ریپیٹ ہوتی رہے گی تو وہ شعور میں آئے گی. شعور میں آئے گی وہ چیز تو انسان کو یاد رہے گا، انسان بھولے گا نہیں، صلاحیتیں پختہ ہوگی. اور اگر جا کے وہ جو ہے محفوظ ہو جائے گی تو پھر انسان کو یاد نہیں رہے گا.
وہ موقع پہ کبھی کبھی یاد آئے گی وہ چیزیں. یہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک چیز اور ہو گئی, ایک چیز تھوڑا سا وقت اگر آپ لوگ دیں تو ایک چیز تو اس زمانے کی اہم ترین ہے وہ سمجھائی جا سکتی ہے. یہ ہے کہ اس زمانے میں انسان کے آپ سن رہے ہوں گے دجالی پروپیگنڈا اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, ذہنی طور پہ غلام بنانا چاہ رہے ہیں, برین واشنگ ہے, یہ ساری چیزیں آپ سن رہے ہو کیا ہے, وہ یہی چیزیں. یہ لوگ پروگرام اس انداز میں سیٹ کرتے ہیں نا, آپ ڈرامے دیکھیں, فلمیں دیکھیں, موویز دیکھیں, ان کے کامیڈی شوز دیکھیں, وہ اس انداز میں ہوتے ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے اتنے غور سے تو شعور اور لاشعور کے درمیان کی جو رکاوٹیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ڈائریکٹ چیز جو شعور سے نکل کے ڈائریکٹ شعور سے چھلانگ لگا کے لاشعور میں جا کے پہنچ جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے. ٹی وی اور ڈراموں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے دیکھیں, شعور جو ہوتا ہے انسان کو وہ اچھائی اور برائی کو پرکھتا ہے, اور اچھی چیز رہتی ہے اس کے کام کی رہتی ہے تو محفوظ کرتا ہے, غیر ضروری ہوتی ہے تو پھینک دیتا ہے. یہ چیز سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ کیلا ہے, خراب کیلا ہے, میں نے ہاتھ میں لیا, شعور بولے گا یہ خراب ہے, ٹھیک نہیں, رکھ دے گا. شعور تحت شعور لا شعور تک جانے ہی نہیں دے گا اس کو. اب میڈیا کیا کر رہا ہے اس زمانے میں کہ بیچ کی جو شعور کو اور لا شعور کو ایسا جوڑ رہا ہے اپنے پروگرام کے ذریعے کہ شعور اپنا کام ہی نہیں کر پا رہا ہے. اچھائی برائی کو پرکھنے کا جو کام ہے اس کا وہ کر ہی نہیں رہا ہے, ڈائریکٹ جا کے انسان کے دماغ میں چیز سے ہو جا رہی ہے. جب وہاں جا کے سے ہو جا رہی ہے تو میں نے بتایا کہ جب دماغ لا شعور میں چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہی اس کا پاور زیادہ ہوتا ہے, انسان غلطی کرے گا, نہیں چاہ کے بھی غلطی کرے گا, نہیں چاہ کے بھی وہ چیزیں کرے گا. تو آج لوگوں کی ذہنیت بدلتی جا رہی ہے, لوگوں کی ایکٹیویٹیز بدلتی ہے, اس لیے کہ شعور نہیں. ہم علماء کرام کام کرنا چاہ رہے ہیں شعور پر, اور باطل کام کر رہے ہیں تحت شعور اور لاشعور پر. ہم لوگوں کا شعور بدلنا چاہ رہے ہیں اور باطل جو ہے لوگوں کے تحت شعور اور لاشعور کو بدل دیتے. تو اب ہمیں کام کرنا ہے اس انداز میں کہ ہم شعور سے بڑھ کر تحت شعور اور لاشعور پر کام کریں, جس کا زیادہ پاور ہے. دیکھیں آپ, میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈرامہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈرامہ چل رہا ہے, آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا آپ میچ دیکھ رہے ہیں سمجھ, یا نیوز دیکھ رہے ہیں, آپ نیوز دیکھ رہے ہیں, چل رہا ہے یہ سنسنی کے ساتھ پورا پروگرام چل رہا ہے, کرکٹ دیکھ رہے ہیں آپ, چھکے چوکے چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, درمیان میں فوراً جو ایڈورٹائز آ جاتی ہے, کیا ایک دم ننگی تصویر کے ساتھ کوئی بھی ایڈ آ جاتی ہے, کسی شیمپو کی کسی چیز کی ایڈ آ جاتی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی رہتے ہیں, آپ ختم ہو جاتی ہے. جی آپ دیکھ رہے تھے اس کو, دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھیے گا, ٹھیک ہے, دیکھتا ہے آدمی نارملی کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے اس کو, صحیح ہے غلط ہے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. اب بعد میں پوچھیں گے نا یہ ایڈ ایسی آئی تھی ٹھیک تھی کیا, تو آدمی سوچیں گا ہاں یار یہ تو غلط تھی, تو غلط تھی تو دیکھ کیوں رہتے ہیں آپ, ارے غلط تھی تو بند کر دیتے نا, تو کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو کیوں, اس لیے کہ وہ اس انداز میں سارے پروگرام سیٹ کرتے ہیں کہ شعور اور تحت شعور کے بیچ کی جو رکاوٹیں وہ ختم ہو جاتی ہے, دونوں مل جاتا ہے تو چیز ڈائریکٹ شعور میں نہیں آتی ہے, ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے لاشعور میں پہنچ جاتی ہے. تو لاشعور میں ڈائریکٹ پہنچی وہ, تو شعور نے کام ہی نہیں کیا صحیح ہے غلط ہے پرکھنے کا. تو آج کے زمانے میں یہ میڈیا یہ کام کر رہا ہے اپنے ڈراموں کے ذریعے. بس میں نے ہلکی سی وہ دے دیے اس کے اوپر, ورنہ اس پر جو آپ اس پہ آپ غور کرتے جائیں گے تو پورا یعنی آپ روئیں گے, خون کے آنسو روئیں گے کہ ہم اپنی قوم کو کیسے بچائیں گے. اس انداز میں لوگ ایک ایک چیز سیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بچانا, ان کے ذہنوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, جادو کی طرح یہ چیزیں کام کر رہی ہے ان کی. اسی کو کہتے ہیں NPL, نیرو لینگوسٹک پروگرامنگ. یہ پورا ایک سسٹم ہے بڑا, اور یہ پوری ٹیکنیک ہے, جادو کی طرح کام کرتی ہے ٹیکنیک, جادو کی طرح کام کرتے, انسان کو بدل کے رکھ دے گی, آپ کا غلام بنا کے رکھ دے گی ٹیکنیک. اس انداز میں جو ایک ایک چیزیں یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں, سیٹ کر رہے ہیں ایک ایک چیز. آپ کو چیزیں نارمل لگتی ہے جی, لوگوں کو لگتا ہے کچھ تو ہوتا نہیں ہے فلموں میں, بس ایسی تو چل رہی ہوتی ہے. یا آپ زیادہ بولیں گے ان کے کپڑوں پہ بولیں گے, ان کے کپڑے ہوتے ہیں, بے حیائی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. یہ اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. اصل وہ چیز ہے جو نیرو لینگوسٹک پروگرامنگ کے تحت وہ لوگوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں, اس کے اندر جو بیکورڈ چل رہا ہے, بیک ماسکنگ ہو رہی ہے, وہ چیزیں اصل ہے یہ. تو اب اس طرح آپ اس پہ اور غور کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہت سی چیزیں آپ پر کھلتی چلی جائے گی. یہ ہمارا آج کا اہم ترین لیکچر تھا, جو کئی روز سے مجھے یاد آ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا. میں نے کہا اندر ذہن سے نکل جائے, میرے شعور سے لاشعور میں پہنچنے سے پہلے اس کو میں آپ تک پہنچا دوں. میں نے اسے پہنچا دیا. اسے آپ مرتب کیجئے, لکھیے,
اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم اپنے طلباء کو دینے کی، پڑھانے کی، سکھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر نکھار پیدا ہوگا، صلاحیتیں اچھی آئے گی، ان کے اندر پختگی پیدا ہوگی، کمال آئے گا۔ جزاک اللہ۔ اس کی تکرار بھی کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ یہ شعور میں رہے، لا شعور میں نہ پہنچ جائے۔ چیزوں کو شعور میں رکھنے کی پریکٹس کیجیے، لا جی شعور میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کام کی نہیں رہے گی۔ چلیے، جزاک اللہ۔ السلام کسی کو علیکم۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔